ایڈ کر دوں ضیاء بھائی، میرے پاس جتنی کاؤنسلنگ آتی ہیں، آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی، آپ کو دو بنیادی چیزیں بڑی نظر آئیں گی. دیکھیں کوئی بھی ہیبٹ جیسے مغیرہ نے کہا نا، وہ اس کے لیے ول پاور بہت ضروری ہے. اگر آپ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب میں نے نوٹ کیا کہ شیطان دو چیزوں پہ حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا اینیمی ہے. آپ نے ایک نیشن کو گرانا ہے، آپ اس کی ول پاور توڑیں گے، دوسرا آپ اس کی ساری سورسز کاٹیں گے کہ ان کا اکانومی کہاں سے آ رہی ہے، یہ وہ. اب ہماری سورس ہے اللہ، ایک وہ وہاں سے کٹ لگاتا ہے کاٹتا ہے، دوسرا یہ کہ ول پاور ایسے مرتی ہے. وہ سٹارٹ ہی سینٹینس ایسے کرتے ہیں، آئی ایم این ایڈکٹ. کیسے آپ ایڈکٹ ہو؟ آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے آپ ایڈکٹ ہو؟ جب آپ نے یہ سٹارٹ ہی ایسے کر رہے ہو نا، میں ایڈکٹ ہوں، اس کا مطلب آپ شکست کھائے ہوئے. یعنی میں پون ایڈکٹ ہوں، یا میں انٹرٹینمنٹ ایڈکٹ ہوں، یا میں شوپوہولک ہوں، یا میں یہ ہوں، یا میں، اس کا مطلب آپ پہلے ڈیفینس میکینزمز بنائے ہوئے کہ چونکہ میں ایڈکٹ ہوں لہٰذا میں نے تو یہ کرنے ہی کرنے ہیں. ہمارے پاس وہ سولوشن لینے نہیں آتے. ہمارے پاس موسٹ آف دیم جسٹ کم ٹو ٹاک، کیتھارسس کرنے کہ میں ایڈکٹ ہوں اور یہ اور وہ. تو میں نے دیکھا ہے موسٹ پیپل ڈونٹ ہیو ول پاور. ول پاور اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی کوالٹی دی. دوسری بات، شیطان نے سورس آپ کی توڑ دی. آپ یہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ. یہ بڑا کامن سینٹینس ہے، گاڈ ہیٹس می. وائی؟ سن کر کے. تو میں انہیں بک اپ کرتا ہوں کہ اگر تم نے نکلنا ہے اس وشیس سائیکل سے، یہ وشیس سائیکل آف ڈی موٹیویشن کہ تم اپنے بارے میں غلط ایزیوم کرتے ہو تو اپنی ول پاور مارتے ہو، لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، ایکچوئل فیلئر آتا ہے، ایکچوئل فیلئر کے بعد یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا جاتا ہے. تو اپنے ساتھ تم حشر کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو پہچانو. تم غلط انٹرٹینمنٹ سے نکل سکتے ہو. سب سے پہلے تو ان کی ول پاور جو ہے وہ میں یوتھ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ سمجھو. انٹرٹینمنٹ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں یہ بتایا ہوا تب ہوتی تھی جب آپ نے کچھ اچیو کیا. آپ نے زیرو اچیو کیا ہے، لائف مزریبل ہے، سوری ٹو سے آپ کی، ناٹ ٹو ڈپریس یو، بٹ یو آر ڈوئنگ انٹرٹینمنٹ فار واٹ؟ کیا اچیو کیا کر لیا آپ نے؟ ہمیں تو پیرنٹس کہتے تھے کہ بیٹا نہیں پہلے یہ کر کے دکھاؤ پھر ہوٹل جائیں گے، پھر انٹرٹینمنٹ ملے گی، پھر کرکٹ کھیلنے جا سکتے ہو. یہاں پر 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے. تو ایسی نیشنز کانکر ہو جاتی ہیں. وی آر آن دا برنک آف بینگ کانکرڈ. اللہ معاف کرے. گورنمنٹ کی بہت ذمہ داری ہے. چائنا نے ریسنٹلی بین لگا دیا ہے کہ ہمارے بچے ملٹا پلیئر ویڈیو گیمز نہیں کھیلیں گے 2 گھنٹے زیادہ ویک. یہ گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے. اللہ کرے ہماری گورنمنٹ یہ سنے، کوئی ایکشن لے، کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرے. اور دوسرا پیرنٹس بچوں کو سکھائیں کہ یہ کرو گے تو انٹرٹینمنٹ ملے گی، ادروائز کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں. کیونکہ واقعی میں یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو تو اڈاپٹ کر لیا، ہر چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے، بٹ وی ہیونٹ لرن دی ایٹیکیٹس آف اٹ. ہمیں نہیں پتا کہ ٹیکنالوجی لے لیا، بس یہ فون لے کے بیٹھ گئے. آدھی سے زیادہ عوام جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے ٹک ٹاک اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو لک ایٹ دا پروڈکٹیوٹی آف دا انٹائر نیشن ایز اے ہول. تو آئی تھنک بڑی اچھی آپ نے یہاں بات کی. آخری کویشچن آج کا یہ ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار یہ نہیں تو پھر ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ تو وہ کیا کریں کا کیا جواب ہے؟ مطلب واٹس دی آلٹرنیٹیو؟ میڈیا کے اوپر کچھ دیکھ سکتے ہیں یا سب کچھ ہی ختم ہے میڈیا پہ؟ کیا کریں؟ آئی تھنک ضیاء بہت زیادہ پازیٹیو ہے میڈیا کے اندر. بہت زیادہ چیزیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں. بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں جو بڑی ایجوکیشنل ہوتی ہیں. بہت زیادہ کورسز ہیں، انفارمیٹیو ٹاکس ہیں. آئی تھنک دس اے لاٹ. یہ بھی ہے، پوڈ کاسٹ بھی ہیں، یہ بھی دیکھا کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. ہمارے وہاں اپنے اسٹوڈنٹس کی مثالیں احمد بھائی ماشاءاللہ جو لٹرلی گند سے نکل کے اب ریسرچز میں لگے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ پہ کتنا کچھ، ٹیڈ کی ویڈیوز کتنی پروڈکٹیو ہوتی ہیں. سم آف دیم نہیں، چلو موسٹ آف دیم ہم بھی ان میں سے کافی کنٹینٹ لیتے ہیں. گوروں کی ریسرچ ہے، ایک اچھی بات ہے. اسی طرح سائنس پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، فزکس پہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے لیکچرز وہاں سے لے سکتے ہیں. ہم اس پہ لوگوں کو یہ بھی انکریج کریں گے کہ ہمیں بہت سارے اچھے کانٹینٹ کی ضرورت ہے. جو لوگ بھی اسٹوری رائٹنگ میں ہیں یا جو لوگ بھی ڈراماز وغیرہ کے اندر جانا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک دیر از اے ہیوج گیپ فار گڈ کوالٹی کانٹینٹ. کارٹون نیٹ ورک نے ریسنٹلی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ بچوں کا چینل نہیں ہے. اچھا ہاں، وہ بیسکلی آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ دے ہیو اسٹاپ پروڈیوسنگ چلڈرنس پروگرامس. دے آر ناٹ ریلی چلڈرنس پروگرام بیکاز دے ہیو گاٹ مین اسٹریم LGBT اور پتہ نہیں کون سی تھیمز وہ لے کے چل رہے ہیں اب. تو اس لیے ہمارے بچوں کو نا کانٹینٹ چاہیے، اینڈ دے نیڈ گڈ کانٹینٹ وچ ول ڈیولپ دیم انٹو گڈ ہیومن بینگس. ٹھیک ہے، اگر ان کو یہی گند دکھانا تھا تو یعنی یہ تو بچوں کو اور الٹا خراب کرنے والی بات ہے جس قسم کا کانٹینٹ آپ دے رہے ہیں. اس میں جو احمد بھائی نے بات کی نا آئسولیشن کی اور اپنا ٹائم اسپینڈنگ فار یور سیلف، میرا خیال ہے ایک بندہ اگر اچھے یعنی انف اور سفیشینٹ ٹائم اپنے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے نا،
اور یہ ڈیٹاکس کرتا ہے, یہ آٹومیٹکلی ڈیٹاکس ہو جاتا ہے, بندہ بہت فوکسڈ ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت نا یہ فراہم کرتے ہیں, فراست عطا کرتے ہیں, مومن کی جسے فراست کہہ سکتے ہیں ہم. انسان بہت سی چیزیں اس کے سامنے ریویل بھی ہوتی ہیں, انسان کو بہت زیادہ کانشیسلی یعنی بہت سی چیزوں پہ وہ غور کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میری موومنٹس کیسی ہیں. یعنی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, خاص طور پہ فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے نا, اس کے بعد مسجد میں آپ کبھی بیٹھیں اور آپ اذکار بھی کریں اور اذکار نہ بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی خاص پوزیشن ہوتی تھی, مراقبہ آپ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ مراقبہ کہہ دیں, بعض لوگ اس ٹرم سے تھوڑا سا سینسٹیو ہو دیتے ہیں اس کے بارے میں. بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتے تھے, وہ غور کرتے تھے. اینڈ ایکچولی دس از آئی تھنک بہت میں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو کرتا ہے نا, اس کی بہت زیادہ ان چیزوں سے اور سوشل, کیونکہ یہ دس از دا نیڈ ٹو بی ایکچولی, وہ آپ کی جو سوشل نیڈ ہے نا اس کو یہ پورا کسی حد تک کرتا ہے. یعنی آپ آئسولیٹڈ ہیں, کمرے میں بند ہے, لیکن یہ آپ کی سوشل نیڈ کو پورا کر رہا ہے. تو جب انسان آئسولیشن پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہمارے اسلاف نے بہت زیادہ اختلاط سے منع کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں, اسپینڈ کریں, اور بہت زیادہ لوگوں میں گلنا ملنا, بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ, وہ بھی ناپسند کیا گیا کیونکہ اس میں بہت سی پرابلمس بھی آتی ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کے لیے اپنے لیے ایک بے شک سٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائم ضرور رکھیں, اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں جس میں آپ موبائل فونز اور یہ سب کچھ بند کر کے صرف کوئی واک کے لیے نکل جائیں اور دیکھیں اللہ کی جو ہے نا وہ, یا میں اتنا موٹر سائیکل پہ نکل جائیں شام کو واپس آئیں. آئی تھنک بہت اچھی طرح سے ہم لوگوں نے ٹاپک تو کور ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اسلام جو ہے نا, دین اسلام, وہ اٹس اے رینچ ان دا ورکس آف آل آف دس. جو بھی میڈیا اس وقت کر رہا ہے, جو حرکتیں کر رہا ہے, اسلام جو ہے نا ان کے سامنے ایک دیوار ہے. مطلب ان کے جتنے بھی, کیونکہ اسلام کا موقع بڑا دو ٹوک ہے, بڑا کلیئر کٹ ہے, اور یہ جو چیزیں لے کے آتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے قرآن و سنت جو ہے نا ہمارے لیے, جس کو میں اسلام اس وقت کہہ رہا ہوں, وہ بیسکلی ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور اس کے لینس کے تھرو اگر ہم ہر چیز کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ کنزیوم کر رہے ہیں وہ آیا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. مجھے خاص طور پہ جو پیرنٹس ہماری بات آج سن رہے ہیں, ان کے لیے مجھے ایک قرآن مجید میں سورہ بروج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا, اور وہ بڑی فیمس اسٹوری ہے, اسٹوری آف دا بوائے اینڈ دا کنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں ایک بچے کی کہانی ہے جو کہ ایک جادوگر کے زیر اثر آتا ہے, اور اس کے بیسکلی اس کا ایک شاگرد بن جاتا ہے, اور بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی تو جادوگر کے ساتھ لگ جا, اور اب اس کے ساتھ وہ تمہیں پڑھائے گا اور سکھائے گا. اب یہ بچہ جادوگر سے سیکھ رہا ہے, اور ظاہری بات ہے جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ باطل ہے, نیگیٹو کانٹینٹ ہے. اور پھر وہ بچہ جو ہے ایکسپوز ہوتا ہے ٹو سم ون ہو از این عالم, یا ایک منک ہے, یا کہہ لیں کہ ایک عبادت گزار شخص ہے. تو اس کے ساتھ وہ کمپنی میں آ جاتا ہے اور اس کی باتیں سنتا ہے. تو اب اس کو دونوں اسٹریمز مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ایک پازیٹیو اسٹریم مل رہی ہے اور اس کو ایک نیگیٹیو اسٹریم مل رہی ہے. اینڈ ایونچولی کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کا دل جو ہے وہ سنسیئر ہے, تو وہ ایونچولی اپنی پازیٹیو اسٹریم کی طرف انکلائن کر جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے پاس بچوں کو نیگیٹو اسٹریم سے بچانا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. چاہے کوشش ہم ضرور کریں گے, یہ نہیں کہ مطلب امپاسبل ہے تو پھر آپ جانتے ہو بیٹا جو مرضی دیکھو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال آپ کے ڈسپائٹ آل آف یور ایفرٹس, they have school, they have people, they are interacting with society, ان کو ایک نیگیٹو اسٹریم مل رہی ہوگی. ایز لانگ ایز یو گیو دیم اے گڈ پازیٹیو اسٹریم. اگر آپ یہ میک شیور کریں کہ میرے بچے کو جہاں پہ اور کچھ بہت کچھ سننے دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کو ایک سالڈ اسلام کی اسٹریم مل رہی ہے, جہاں پہ وہ قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ سیکھ رہا ہے, یا وہ لیکچر سن رہا ہے, یا وہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہے, یا وہ کچھ بھی کر رہا ہے, اگر اس کو سالڈ کانٹینٹ مل رہا ہے, انشاءاللہ الرحمن, اگر وہ اس کا دل صاف ہے اور سنسیریٹی پہ, اخلاص پہ ہے, تو انشاءاللہ ہی اور شی ول بی ایبل ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژنز ان لائف. تو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ یو آر, اٹ از اناوائڈیبل, یو آر ان اے سچویشن جہاں پہ کیا, تو میک شیور کریں کہ یہ نہیں کہ بس آپ نے ٹوٹلی میڈیا کے حوالے کر دیا کہ بیٹا تم جانو, تمہارا کام جانے, اب جو مرضی دیکھو, یہ نیٹ فلکس ہے, یہ امیزون ہے, اور یہ تمہارا انٹرنیٹ ہے, بیٹا جو مرضی کرو. ایسا نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے جو چیکس اینڈ بیلنسز لگا سکتے ہیں وہ ضرور لگائیں, اور خاص طور پہ پھر ان کو ایک اسٹریم دیں. انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر دے ول بی ایبل ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن.